لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جستوں حبیبا بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے لگاتار بغیر کسی وقفے کے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ذی وقار معزز اور محترم سامعین، اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کا بے حد بے حساب اور لاتعداد شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، اور اس سے بڑھ کر اس کا احسان عظیم ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں رکھا ہے، کہ جس کے لیے انبیاء اور رسل دعائیں مانگتے رہے اور آرزو میں کرتے رہے۔ ہمارے اوپر اس کا احسان ہے کہ ہم نے نہ مانگا نہ آرزو کی، بغیر مانگے اس نے
ہمارے اوپر یہ کرم کیا کہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر ایک مذہب کی کوئی نہ کوئی مذہبی علامت ہے، اور وہ اپنے علامت سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا تعلق کس مذہب کے ساتھ ہے۔ عیسائی لوگ اپنے گلے میں صلیب کا نشان ڈالتے ہیں، جس کو ہم اپنی بولی میں جمع کا نشان کہتے ہیں۔ ان کی عبادت گاہوں کے اوپر بھی یہ نشان نمایاں طور پر نصب ہوتا ہے۔ کرسچین اپنے اس نشان سے، اپنی اس مذہبی علامت سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ عیسائی عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ پوری دنیا میں یہودی اپنے سر کی چوٹی پر چھوٹی سی ٹوپی پہنتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کا تعلق یہودی مذہب کے ساتھ ہے۔ ہندو خواتین اپنے سر کی مانگ میں سدور لگاتی ہیں، اور ہندو مرد اپنے ماتھے پر تلک کا نشان لگاتے ہیں۔ یہ علامت ہے کہ ان کا تعلق یہودی مذہب کے ساتھ ہے، ہندو مذہب کے ساتھ ہے۔ جسم کے کسی حصے سے بھی بال نہ اکھیڑتے ہیں نہ کٹواتے ہیں، اور یہ علامت ہے سکھ مذہب کی۔ اور پوری دنیا میں سکھ ایک خاص سٹائل کے ساتھ، ایک خاص طریقے کے ساتھ دستار باندھتے ہیں، اور پوری دنیا کے سکھوں کی دستار کا سٹائل اور طریقہ ایک ہے، جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں کہ ان کا تعلق سکھ مذہب کے ساتھ ہے۔ اس طرح دنیا میں موجود تمام مذاہب اپنی کوئی نہ کوئی مذہبی علامت رکھتے ہیں، اور اس مذہبی علامت سے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے اندر سے پہچانے جاتے ہیں کہ ان کا تعلق کس مذہب کے ساتھ ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان کی مذہبی علامت کیا ہے؟ ایک مسلمان کا تشخص، اس کی علامت کیا ہے کہ جس سے وہ پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہے؟ صلیب سے عیسائی پہچانا جاتا ہے، دستار کے خاص سٹائل سے، بالوں سے سکھ پہچانا جاتا ہے، سر کی چوٹی پر چھوٹی سی ٹوپی، اس سے یہودی پہچانا جاتا ہے، مانگ میں سدور اور ماتھے پر تلک کے علامت سے ہندو پہچانا جاتا ہے۔ مسلمان کی مذہبی علامت کیا ہے؟ اس کا بھی کوئی تشخص ہے یا نہیں؟
مسلمان کی مذہبی علامت کیا ہے؟ اس کی مذہبی علامت ہے کہ اس کی سیرت اور صورت دونوں چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق ہونی چاہیے۔ اچھا، اس تفصیل کی طرف جانے سے پہلے جس بات کی طرف اشد ترین ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تمام مذاہب کی جو علامات ہیں ان میں سے کوئی بھی علامت مسلمان کے لیے اختیار کرنا یہ حضور نے حرام فرما دی کہ دنیا کے جتنے مذاہب باطلہ ہیں ان میں سے کسی مذہب کی علامت مسلمان کے لیے حرام ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، ہاتھ میں تورات اٹھائی ہوئی ہے، وہ کتاب جو آسمانوں سے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پاس تورات ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ حضرت عمر سرکار کے مزاج کی طرف نہ دیکھ سکے، بیٹھ گئے اور بیٹھ کر تورات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا چہرہ انور کا رنگ مبارک سرخ ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ مزاج شناس تھے، انہوں نے کہا، عمر، رونے والی تجھے روئیں، تو دیکھتا نہیں حضور کے چہرہ انور کا رنگ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات کو بند کر دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ سنو، آج اگر موسیٰ تم میں آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی طرف بھاگو تو تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اور سنو، موسیٰ اگر آ جائیں تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ موسیٰ کو بھی میری ہی اتباع کرنی پڑے گی۔ یہ کہانی میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ اس عمر بن خطاب کی ہے کہ جس کے دل میں ایمان تھا، یہ اس عمر بن خطاب کی ہے کہ جس کے سائے سے ابلیس ڈرتا ہے، یہ اس عمر بن خطاب کی کہانی ہے جس کو میرے آقا نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا۔ کہا، عمر، آج موسیٰ آ جائیں تو موسیٰ کے پاس بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، اور تم تورات اٹھا کر پھر رہے ہو، میں اللہ کا رسول تمہارے لیے کافی ہوں۔
پھر فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ انہی میں سے ہوگا۔ مفسرین کرام نے ایک واقعہ تفاسیر میں لکھا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک مسخرہ تھا، تمسخر اڑانے والا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنتا، موسیٰ علیہ السلام جیسی حرکات کرتا، انہی کی طرح اپنے ہاتھ میں عصا لیتا، انہی کی طرح چلتا، اور محلے کے بچے اکٹھے کر کے پیچھے لگا کر کہتا تم بلند آواز سے کہو موسیٰ 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 موسیٰ، اور آگے خود ان بچوں کی قیادت کرتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس نقال کو دیکھا تو جلال میں آ گئے کہ یہ مسخرہ میرا تمسخر اڑاتا ہے، اور شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ کچھ وقت بیتا، اس مسخرے کی موت ہو گئی، یہ مر گیا۔ جناب موسیٰ بڑے خوش ہوئے، جان چھوٹی، یہ ہر روز میرا تماشا لگاتا تھا۔ اونگ آئی اللہ کے نبی کو تو کیا دیکھتے ہیں وہ جنت میں پھر رہا ہے۔ جلالی پیغمبر تھے، اللہ کے بڑے لاڈلے تھے، اللہ کی ذات ان سے بہت پیار فرماتی تھی۔ اپنا عصا اٹھایا، کھٹکھٹاتے ہوئے کوہ طور پر پہنچ گئے، اور مفسرین کرام نے، حضور نے بھی حدیث میں یہ واقعہ بیان فرمایا، جا کر کوہ طور پر زور سے اپنا عصا مارا، عصا مار کر اللہ تعالیٰ کو یوں مخاطب کر رہے ہیں دوست میرا ہے یا میرے دشمنوں کا؟ آج فیصلہ کرنا ہے کہ تیری یاری میرے ساتھ ہے یا میرے دشمنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی جانتے تھے آج کلیم جلال میں آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو کلام کا آغاز کیا نا یہاں سے کیا، پیارے کلیم کیا ہوا؟ اب جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا پیارے کلیم، اس کلام میں لذت اتنی تھی جناب موسیٰ کا غصہ کافور ہو گیا۔ پیارے کلیم کیا ہوا، آج اتنے جلال میں کیوں آگے؟ عرض کی مولا پوچھنے آیا ہوں تو دوست میرا ہے یا میرے دشمنوں کا؟ کہا ہوا کیا؟ عرض کی وہ مسخرہ جو میری نکالی کرتا تھا، میں نے دیکھا تو نے اسے جنت میں داخل کر دیا، میرا پاس بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہی تو بات ہے، جانتا ہوں مسخرہ ہے، لیکن چونکہ وہ تیری نکالی کرتا تھا، تیرے ساتھ اتنی محبت ہے، تیری نکالی کے صدقے میں نے اسے جنت میں بھیج دیا۔ اب بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی، دنیا کے تمام مذاہب جتنے بھی ہیں، ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی علامت ہے۔ سکھ جسم سے بال نہیں منڈواتے، ایک خاص سٹائل سے وہ دستار باندھتے ہیں۔ ہندو تلک لگاتے ہیں، ان کی خواتین مانگ میں سدور بھرتی ہیں، یہودی سر کی چوٹی پر ٹوپی رکھتا ہے، اور عیسائی اپنے گلے میں صلیب لٹکاتا ہے۔ ہماری کیا علامت ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہماری علامت کیا ہے؟ ایک طرح کی دستار سے پہچانا جائے گا یہ سکھ ہے، صلیب لٹکتی کو دیکھ کر کہیں گے یہ عیسائی ہے، چوٹی پر ٹوپی رکھے ہوئے کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ یہودی ہے، مانگ میں برے صدور اور ماتھے پر تلک کو دیکھ کر کہیں گے یہ ہندو ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمان کی علامت کیا ہے؟
مسلمان کی علامت آج مل نہیں رہی. ہم نقالی کر رہے ہیں کن کی؟ غیروں کی. ہم اغیار کو دیکھ کر لباس پہنتے ہیں، اغیار کو دیکھ کر بال کٹواتے ہیں، اغیار کو دیکھ کر ہم اپنے چہرے کی شکلیں بنواتے ہیں، اغیار کو دیکھ کر ہم لباس کا انتخاب کرتے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا حضور آپ کے لیے ادھورا دین لائے ہیں؟ کیا سرکار ناقص طریقہ دے کر گئے علیہ باللہ؟ کیا ہم اغیار کی طرف دیکھتے ہیں؟ دنیا کا کوئی مذہب اور اس کے پیروکار مسلمانوں کی نقالی تو نہیں کر رہے، مسلمان اغیار کی نقالی کر رہا ہے. 10 برسوں سے مسلمان نوجوانوں نے داڑھی کا جو تمسخر اڑایا اور جس انداز سے داڑھی کے ساتھ کھیل کھیلے گئے، لباس میں جو تبدیلیاں آئی، سر پر رکھے بالوں میں جو تبدیلیاں آئی، یہ اغیار کی نقالی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی قوم کی تشابہت کرے گا، مشابہت کرے گا، وہ اسی سے ہوگا. ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ جب عمر بن خطاب جیسی ذات کو معافی نہیں ملی کہ قرآن کے ہوتے ہوئے تو تورات پڑھے، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے تو موسیٰ کی طرف دیکھے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر ہمیں کیسے معافی مل سکے گی کہ جب ہم حضور کے ہوتے ہوئے اغیار کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ حضور کے طریقے کو چھوڑ کر ہم اغیار کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں معافی کیسے ملے گی؟ عمر جیسی شخصیت کو معافی نہ مل سکی. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ 3 کتابوں کے حافظ ہیں، تورات، انجیل، زبور کے. یہود کے نامور عالم ہیں. اسلام قبول کیا. یہود کے مذہب میں اونٹ کا گوشت انہوں نے خود اپنے لیے حرام کیا تھا. اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 4 کی پہلی آیت میں فرما رہا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے بہت ساری چیزیں حرام نہیں کی تھی جو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اس میں اونٹ کا گوشت بھی تھا. عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کیا. اپنے خیال میں سوچا میں اونٹ کے گوشت کو حرام نہیں کہتا، لیکن کئی سال میں نے یہودیت میں گزارے ہیں، اگر میں اونٹ کا گوشت نہ بھی کھاؤں تو اس میں حرج تو کوئی نہیں، جبکہ میں اسے حلال سمجھتا ہوں، میں اس کو منع نہیں کرتا، لیکن میں اگر نہ بھی کھاؤں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اللہ نے قرآن بھیجا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام میں داخلے کے بعد تمہاری مرضی کے فیصلے نہیں ہیں، فیصلوں کا اختیار اللہ رسول کے پاس چلا گیا. جب تم نے کلمہ پڑھا اب تمہارے اختیارات فیصلہ ختم ہو گئے ہیں. اب تمہارے وجود پر حکومت یا اللہ کی یا اس کے رسول کی حکومت ہے. اب تمہیں اپنے وجود کے متعلق، اپنی خواہشات کے متعلق
ان فیصلوں کو قبول کرنا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان کو عیسائیوں میں کھڑا کر دو، ہم نکال نہیں سکتے کہ مسلمان کون سا ہے۔ خواتین نے بال کٹوا لیے، مردوں نے بال رکھ لیے۔ خواتین نے بال کھلے چھوڑ دیے، مردوں نے پونیاں پہننی شروع کر دی۔ میں صرف سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قبر میں جب حضور تشریف لائیں گے کس طرح سامنا کرو گے؟ شکل مسلمانوں کی نہیں، لباس مسلمانوں کا نہیں، کردار مسلمانوں کا نہیں، حرکتیں مسلمانوں کی نہیں ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں سامنا کیسا ہوگا؟ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ شکل یہود کی، کردار منافقین کا، لباس ہندوؤں کا اور نام مسلمان۔ اور اللہ ایسوں کے بارے میں پتہ کیا فرماتا ہے؟ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کسی طرف کے نہیں ہیں۔ کل ہندو کہیں گے یہ ہمارے نہیں ہیں، رسول اللہ فرمائیں گے یہ میرا نہیں ہے، سکھ کہیں گے یہ ہمارے نہیں ہیں، یہودی کہیں گے یہ ہمارے نہیں ہیں۔ پھر بتاؤ تم کس کے ہوگے؟ کدھر جاؤ گے؟ ایک مسلمان کا اپنا کوئی تشخص تو ہونا چاہیے نا، کہ یہ اس کی علامت ہے، یہ اس کا تشخص ہے۔ اور تشخص کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ذات ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ہمارے تشخص کے لیے حضور سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ کوئی ہماری مذہبی علامت، وہ سب سے بڑی علامت ہماری کیا ہے؟ کہ ہمارا لباس، ہماری شکلیں وہ ہونی چاہیے جو رسول اللہ کو پسند آئے۔ لیکن ہم حمام پر جاتے ہیں، تصاویر دیکھتے ہیں دنیا کے بڑے لوگوں کی، جن کو ہم اپنی بولی میں بڑا کہتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس دنیا میں خدا کی خدائی میں میرے آقا سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور انبیاء کے بعد اللہ کی پوری کائنات میں میرے آقا کے صحابہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا نظریہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ میں دیکھوں ابو بکر صدیق کا لباس کیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹنگ کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا۔ لیکن اس کے بجائے ہم اغیار کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہاں بڑے بڑے اولیاء کا وصال ہوتا ہے، آئے دن علماء کا وصال ہوتا ہے۔ میں نے اتنی پوسٹیں نہیں دیکھی جتنی وہ ایک سکھ جو گانے گاتا تھا، اس کے مرنے پر، قتل ہونے پر مسلمانوں نے پوسٹیں لگائی ہیں۔ پھر ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں، قربان جائیں ہماری شان پر۔ کہاں کے مسلمان ہیں؟
اب ہمارا حال دیکھیے، گھر میں نوجوان بیٹیاں ہیں، بہو ہے، خدا کی قسم انہیں غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک سوال ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر ناخن پالش لگائی ہے اور غسل فرض ہے اور ناخن پالش نہیں اتاری گئی اور غسل کر لیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اب کتنے بار غسل واجب ہوا اور کتنی بار وہ واجب ادا نہیں ہو سکا، اور انہی ہاتھوں سے آٹا گوندھ کر گھر کے اس بزرگ کو بھی روٹی کھلائی گئی جو 5 وقت کا نمازی تھا، تو اس بے برکتی سے اس کے دل سے بھی نماز کا نور جانے کا سبب کون بنا؟ وہ خاتون جس کو غسل کے مسائل نہیں تھے، لیکن اس خاتون کے پیچھے سب سے بڑا قصور اس مرد کا ہے جس نے اس خاتون کو دین نہیں سکھایا۔ اب اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ہم بنیادی مسائل سے ناواقف ہیں، اسلام کے بنیادی ضروریات سے ناواقف ہیں، اسلام کے بنیادی مسائل ہمیں نہیں آتے۔ میں یہاں کسی نوجوان کو کھڑا کر کے اس سے پوچھوں کہ غسل فرض کا طریقہ مجھے بتا دو کہ فرض غسل کیسے کیا جائے گا، ناراض نہ ہونا، میں یقین سے کہتا ہوں کسی کو نہیں آئے گا۔ کوئی ہماری علامت بھی تو ہونی چاہیے نا یارو، کوئی ہمارا تشخص بھی تو ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ محمد اسلم، محمد اکرم، محمد دین، محمد علی نام رکھنے سے مسلمان بن جاتے ہیں، تو ناموں سے مسلمان نہیں بنتے، کردار سے مسلمان بنتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد مبارک میں ایک ایسی خاتون آئی جن کا نام برہ تھا۔ برہ کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے نیک۔ حضور کے عقد میں آ گئی ہیں، حضور کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا، میرے آقا نے ان کا نام بدل دیا، فرمایا برہ نام سے نیک نہیں بنتا، اب تم کاشانہ نبوت پر آئی ہو، اپنے کردار سے ثابت کرو تم نیک ہو۔ اور حضور نے ان کا نام بدل دیا۔ نام رکھنے سے تو مسلمان نہیں، مسلمان تو اپنے عمل سے ہے، اپنے کردار سے ہے، اپنے تشخص سے ہے۔ ہمارے نوجوان نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 2 طرز ہیں آج کل جو چل رہے ہیں، ہم ہر نماز میں دیکھتے ہیں، یا تو سرے سے ٹوپی لیتے نہیں، کیوں؟ بال خراب ہو جائیں گے، اور اگر لیتے ہیں تو آگے کی پف وہ اپنے ماتھے پر ڈال دیتے ہیں اور یہاں چوٹی پر ٹوپی رکھی ہوتی ہے۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں، چوٹی پر ٹوپی رکھنا یہ یہودیوں کی علامت ہے، یہودی چوٹی پر ٹوپی رکھتا ہے۔ اب کیا جی میرے بال نہ خراب ہو جائیں اس لیے سر پر ٹوپی نہیں لیتے کہ بال نہ خراب ہو جائیں۔ بالوں کی خرابی یہ منظور نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ناراض ہو جائے وہ منظور ہے، اور اس کے بعد بھی ہم مسلمان ہیں۔ جس کسی سے میرے آقا ناراض ہوئے، حدیث اٹھا کر دیکھو، ایک حضور کے کاتب تھے جن سے حضور کتابت کا کام لیتے تھے، دنیا کے بادشاہوں کو جو خطوط گئے حضور نے ان سے لکھوائے۔ ایک وقت آیا کسی کے کہنے پر مرتد ہو گیا، اور مرتد ہو کر بھاگ کر شام چلا گیا۔ میرے آقا نے صرف ناراض ہو کر اتنا فرمایا، تجھے زمین قبول نہیں کرے گی۔ لوٹ کر مکہ آیا، 10 مرتبہ قبر میں رکھا گیا، ہر مرتبہ قبر نے باہر پھینک دیا، اور پھر درندے کھا گئے۔
کتے کھا گئے، اس کے جسم کو زمین نے قبول نہیں کیا۔ ایک غزوے کے موقع پر حضور کے ایک صحابی رہے تو اور بھی کئی صحابی پیچھے رہ گئے، لیکن ان میں ایک صحابی حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جو رہ گئے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا حضور آئے تو میں سچ سچ عرض کروں گا۔ انہوں نے واپسی پر سچ سچ عرض کر دیا، لیکن سرکار چونکہ ناراض تھے، وہ ناراضگی برقرار رہی۔ حضرت مالک نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اتنی دیر تک حضور کا سامنا نہیں کروں گا جتنی دیر تک اللہ میری توبہ قبول نہ کر لے۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں حضرت مالک کی توبہ کی قبولیت کی آیت بھیجی تو پھر ان کو دربار رسالت سے معافی ملی۔ ہم ایک دن میں کتنی مرتبہ حضور کو ناراض کرتے ہیں، ہم ایک لمحے میں کتنی مرتبہ حضور کو ناراض کرتے ہیں۔ اغیار کی اشکال بنا کر، اغیار کے طرق اپنا کر، اغیار